نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن. معزز خواتین، اس وقت جو آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یعنی جن کی تلاوت آپ نے سنی ہے، یہ سورۃ آل عمران کی آخری آیات میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے وقت اٹھتے تو اس وقت وضو سے پہلے بستر پر ہی آسمان کی طرف نظر اٹھا کر یہ آیات تلاوت کیا کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی تو اس وقت شکرانے میں آپ کی کیفیت ایسی تھی کہ مسلسل رو رہے تھے، اور روتے روتے آپ کا سینہ مبارک بھیگ گیا آپ کے آنسوں سے. جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ آج اتنا کیوں رو رہے ہیں تو فرمایا کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کروں کہ جس نے مجھے اتنی بہترین آیات عطا فرمائی ہیں. آیات کیا ہیں؟ ابھی ان کے معنی سے آپ دیکھیں گے کہ ان آیات میں بنیادی طور پر آسمان و زمین کی تخلیق اور اس سے متعلق غور و فکر کی دعوت ہے، اور اس کے بعد کچھ دعائیں ہیں. سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صبح کا عمل کیا تھا، دن کا آغاز قرآن پاک کی کن آیات کے ساتھ کیا کرتے تھے. یعنی نیند سے بیدار ہوتے ہی پہلے یہ آیات پڑھتے، پھر وضو فرماتے، پھر اس کے بعد تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ان آیات کے بارے میں کہ خرابی ہے اس شخص کے لیے، بڑی تباہی ہے اس شخص کے لیے جس نے ان آیتوں کو پڑھا اور ان میں غور نہ کیا. تو آپ دیکھیے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ آیات پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو زبانی یاد بھی ہوں، لیکن ان میں غور و فکر نہیں کرتے کہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے. تو آئیے آج کی اس مجلس میں تھوڑا سا غور و فکر ان آیات پر کرتے ہیں ہم سب مل کر. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمان و زمین کی تخلیق میں، آسمانوں کی پیدائش میں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں، باری باری آگے پیچھے آنے میں کیا ہے، لآیات، بہت سی نشانیاں ہیں. لیکن کس کے لیے؟ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں، کریشن میں کیا نشانیاں ہیں؟ میں نے اور آپ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کے بارے میں کیا جانا ہے، کیا غور و فکر کیا ہے، اور اس کے ذریعے اپنے رب کو کس طرح پہچانا ہے؟ اگر غور کیا جائے تو آسمان اور زمین بھی ایک کتاب کے دو صفحے ہیں. جس طرح ہم کتاب میں کچھ پڑھتے ہیں، یعنی کتاب کھولتے ہیں اور اس کے 2 صفحات پر ہم جو کچھ لکھا ہوا دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اسی طرح یہ کائنات بھی ایک کھلی کتاب کی طرح ہے اور اپنے بنانے والے کی پہچان ہے. زمین و آسمان کی وسعت کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ لامحدود ہے. ابھی تک انسان اس کا کوئی اینڈ نہیں جان سکا. جتنے جتنے بڑے ٹیلیسکوپ ایجاد ہوتے چلے جا رہے ہیں، جتنے زیادہ وسائل انسان کو آسمانوں کی تخلیق میں غور و فکر کے میسر ہو رہے ہیں، اتنی انسان کی حیرانی اور انسان کا اس لامتناہی کائنات کے بارے میں جو سوچ کا انداز ہے وہ بدلتا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہماری پہنچ سے بہت بالا ہے، بہت آگے ہے. سورج ہی کو آپ دیکھیے، ہم سے یعنی زمین سے 93 ملین مائلز دور ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی دھوپ اور تپش ہم سے برداشت نہیں ہوتی. کہاں یہ کہ قیامت کے دن کی گرمی. پھر اسی طرح اندازہ ہے سائنسدانوں کا، یقینی بات کچھ نہیں، کہ 100 کروڑ کے قریب کہکشائیں ہیں، گیلیکسیز ہیں، اور ایک ایک گیلیکسی کے اندر اتنے ستارے ہیں کہ انسان ان کو گن نہیں سکتا. ملینز اینڈ ٹریلین ستارے ہیں،
اور اگر صرف اس گیلیکسی کو ہی دیکھیے کہ جس میں ہمارا سولر سسٹم ہے، تو ہمارا سولر سسٹم بالکل اس کے ایک نیچے گوشے پہ پڑا ہوا ہے. اگر آپ 1 فٹ لمبے چوڑے کسی میپ کے اوپر پوری گیلیکسی اپنی کو پھیلا کر دیکھیں تو اس میں زمین آپ کو نظر بھی نہیں آئے گی. اور اس کے برعکس جو پورا سولر سسٹم، یہ سورج جو ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنے بہت سارے سیاروں سمیت جو زمین کے اس محور کے گرد بھی گھوم رہا ہے اور دوسرے اس گیلیکسی کا جو نیوکلس ہے اس کے گرد بھی پورے اپنے سسٹم کو لے کے گھوم رہا ہے. تو یہ سب کچھ حیران کن حد تک وسیع ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ ایک کہکشاں اتنی بڑی ہے کہ اگر روشنی 1,80,000 میل کی رفتار سے سفر کرے تو ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ نہیں سکتی. اور پھر یہ کہ ایک گیلیکسی کہاں کروڑوں گیلیکسیاں اور پھر ایک کے بعد ایک، اور پھر صرف سولر سسٹم میں آپ دیکھیں کہ زمین سے سورج کا فاصلہ 93 ملین مائلز ہے، اور زمین تو قریب ترین سیاروں میں سے ہے. جو دور کے سیارے ہیں ان کا فاصلہ کتنا ہے، اور پھر یہ سارا کچھ پوری گیلیکسی کے اندر وہ ایک چھوٹے سے نقطے میں نظر آتا ہے. اور پھر اس کے بعد باقی ستاروں سیاروں تک تو انسان کی رسائی بھی نہیں جاتی. آپ کے قریب ہی یہاں ایک اسپیس سینٹر ہے، کچھ روز پہلے ہمیں جانے کا وہاں اتفاق ہوا تو وہاں وہ اس روز ٹیلیسکوپ سے جوپیٹر دکھا رہے تھے، اور جوپیٹر کے آس پاس 4 چاند بھی دکھا رہے تھے. ہماری زمین سے تو صرف ایک چاند دکھائی دیتا ہے اور جوپیٹر کے 4 چاند بھی. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر اس آنکھ سے کائنات کا مشاہدہ کرتا ہے تو جس طرح اپنے رب کو پاتا ہے، بعض اوقات بڑی لمبی لمبی تقریریں اور لمبی لمبی باتیں انسان کو وہ کچھ نہیں سکھا سکتی جو صرف ایک آنکھ سے اللہ کی قدرت کو دیکھنا ہے. لیکن عموماً ہم اپنی دنیا میں اتنے کھوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ ایسی جگہوں پر جانے کی بھی ہمیں فرصت نہیں ہوتی. پھر اسی طرح اگر سورج اور زمین کو آپ دیکھیے، اگر سورج خالی ہو، یعنی جس طرح ایک خالی گلاس ہے اور اس میں زمینوں کو ڈالا جائے تو کہتے ہیں 1.3 ملین زمینیں اس میں سما جائیں. یعنی زمین کا حجم جو ہے، یعنی اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ صرف سورج کتنا بڑا ہے. 93 ملین مائل دور ہونے کے باوجود اتنا ہیوج ہے، اور وہ بھی کچھ بڑا نہیں، سورج سے کئی گنا بڑے سیارے اور ستارے جو ہیں وہ فضا میں موجود ہیں. پھر اسی طرح سورج کے اندر سے جو گرمی نکلتی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی آگ ہائیڈروجن بم کی طرح ہے، یعنی عام دنیا کی آگ سے مختلف ہے. اور کبھی بھی سورج کے اندر آرام نہیں ہوا، یعنی اس کی آگ جلنا بند نہیں ہوئی. ہم کتنی بھی بڑی آگ جلا لیں تھوڑی دیر کے بعد ختم ہونے لگتی، لیکن کہتے ہیں کہ اگر ہم سورج کے اندر جلنے والی یہ جو آگ ہے یہ 5 ملین سال کے لیے ذخیرہ موجود ہے. آئندہ 5 ملین ایئرز کے لیے اس کے اندر اتنی ہائیڈروجن موجود ہے کہ جس سے وہ جل سکے. یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف ایک سیارے کے اندر روشنی اور ہیٹ اور یہ سب کچھ پیدا کرنے کے لیے کیا کچھ قائم کر رکھا ہے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ سورج کے اندر سے جو شعلے نکلتے ہیں، یعنی جو اس کی آگ ہے، تو اس میں سے ایک شعلہ اگر باہر آ جائے تو اس سے ہائیڈروجن کے 10 ملین بامز بن سکتے ہیں. یعنی اس کے اندر جو ہے اس میں سے صرف ایک سپارک باہر نکل آئے، یعنی اتنی انرجی اور اتنے آگ کے طوفان اس کے اندر اٹھتے ہیں، اور انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. یہ سب کچھ کس نے بنایا؟ خود کچھ بھی نہیں بنا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ خود زمین جس کے اوپر ہم کھڑے ہیں اس کے پیٹ میں آگ بھری ہوئی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ زمین کا جو اندرونی حصہ ہے اس میں ہر دم لاوا ہے، ہر دم ایک آگ کا طوفان ہے، اور کسی بھی لمحے اللہ تعالیٰ کا اذن ہو اور وہ پھٹ پڑے تو ہم میں سے ایک نہیں بچ سکتا. ہم اتنے طوفانوں میں، یعنی اپنے اوپر جو سورج ہے اس میں الگ ایک آگ جل رہی ہے کہ اگر اس کے سپارک بھی نکل آئے تو اس سے کئی ہائیڈروجن بم بن کے زمین پہ برس سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہاں سے شعاعیں بھیجنے کا انتظام کر رکھا ہے تو کچھ بھی وہ بھیج سکتا ہے. اس طرح زمین سے کسی وقت بھی پھٹ کے کچھ نکل سکتا ہے. ایک ٹورنیڈو، ایک زلزلہ، ایک چیز انسان کو اٹھا پھینکنے کے لیے کافی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم سب کتنی غفلت میں جیتے ہیں، کس طرح بھول کر جیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عقل مند لوگوں کے لیے
ان ساری چیزوں میں بے پناہ نشانیاں ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اور پھر نہ صرف یہ کہ رات اور دن، بلکہ رات اور دن کا آگے پیچھے آنا جو ہے یہ بھی سورج کی وجہ سے ہوتا ہے. زمین کا ایک حصہ جو سورج کے سامنے ہوتا ہے اس پہ دن ہوتا ہے، دوسرے پہ رات ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں تھی. اس زمانے میں لوگوں کو یہ تصور بھی نہیں تھا کہ زمین گول ہے. وہ سمجھتے تھے کہ زمین بالکل فلیٹ ہے اور ساری زمین پر بیک وقت سورج کی روشنی آتی ہے. یہ سب کچھ اب ڈسکور ہوا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو جو ہماری معلومات بڑھ رہی ہیں ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس بھی بڑھے، ہم اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے ہوں، سجدے میں پڑے رہیں اور اس کے گن گاتے رہیں تو اس کا حق ادا نہ ہو. لیکن افسوس یہ کہ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود انسان اپنے رب ہی سے غفلت اختیار کرتا ہے اور اپنی عقل سے کام نہیں لیتا اور ہوش و حواس میں نہیں رہتا. جس طرح کہ اس کو اپنے رب کے بارے میں سمجھدار ہونا چاہیے اس طرح اس کا حق ادا نہیں کرتا. تو یہاں پر حکم کیا ہے؟ غور و فکر کا. اور آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری انسانیت کے لیے ایک بہترین رہنما ہے، آپ کا طریقہ کیا تھا، آپ کا انداز کیا تھا کہ آنکھ کھولتے ہی صبح سویرے جو آیت پڑھتے ہیں وہ غور و فکر کے بارے میں ہے. وہ تسبیح نہیں ہے، وہ کچھ اور نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. کون ہے اولو الالباب؟ کون ہے عقل مند؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. کیسے؟ قیاماً کھڑے بھی، وقعوداً بیٹھ کر بھی، وعلی جنوبہم اور پہلوؤں پر بھی یعنی لیٹ کر بھی، ہر حال میں اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں. یعنی وہ سوچ سمجھ سے کام لیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ زمین و آسمان کی بہت سی نشانیوں کے پاس سے گزرے اور وہ آنکھیں بند کیے رہیں. وہ غافل ہو کر نہیں گزرتے. اب آپ دیکھیے کہ عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں کیا واک کرتے ہوئے درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ کبھی ہم پوچھتے ہیں کیا بغیر وضو کے ذکر کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پر کیا ہے؟ کھڑے بیٹھے لیٹے، ایون رات کو سوتے سوتے اگر آنکھ کھل گئی ہے تو بھی اللہ کو یاد کیا جا سکتا ہے. بندہ مومن کی پہچان ہی ذکر کے ساتھ ہے. اور ذکر صرف تسبیح پڑھنے کا نام بھی نہیں. ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرنا ہے، چاہے آپ دل میں کریں، چاہے آپ اکیلے میں زبان سے کریں، چاہے آپ کسی انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بات کریں. ذکر کا لفظی معنی ہوتا ہے یاد کرنا، کسی کو یاد کرنا. جیسے آپ اپنے کسی دوست کو یاد کرتے ہیں، آپ اپنے عزیزوں کو یاد کرتے ہیں، تو وہ یاد کیسے کرتے ہیں؟ کبھی آپ دل ہی دل میں ان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، کبھی آپ زیر لب خود ہی کچھ بات کرتے ہیں، کبھی آپ کسی شعر کی شکل میں اظہار کرتے ہیں، کبھی آپ کسی اور کے سامنے بات کرتے ہیں. تو یہ ساری قسمیں ذکر ہیں. ذکر محض کسی اندھیرے کمرے میں بیٹھ کر 1000 دفعہ اللہ کرنے کا نام نہیں. یہ طریقہ تو ہم نے خود ہی ایجاد کر لیا. اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد تو بندہ مومن کی روحانی غذا ہے. وہ ہر وقت اس سے ایمانی طاقت حاصل کرتا ہے. جیسے ہمارا شوگر لیول لو ہو جاتا ہے نا، پھر ہمیں کچھ نہ کچھ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو بالکل اسی طرح ہمارے ایمان کا لیول بھی لو ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. تو جب وہ لیول لو ہوتا ہے تو اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر ہمارے اس لیول کو بڑھا دیتا ہے. اس لیے یہاں پر عقل مند لوگوں کا کیا ذکر کیا گیا؟ عقل مند لوگوں کی صفت کیا بیان کی گئی؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور اگین وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے پہلی آیت میں بھی غور کی بات ہے اور دوسری آیت میں بھی غور کی بات ہے. اسی طرح اکثر صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ غور و فکر کیا کرتے تھے. مثلاً ام درداء سے پوچھا گیا کہ ابو درداء کا اکثر عمل کیا تھا، کیا کرتے تھے وہ، یعنی ان کی ہابی کیا تھی. جیسے ہم پوچھتے نا کہ فلاں شخص کی روٹین یا ہابی کیا ہے، تو فرمایا
کہ سوچنا اور عبرت پکڑنا، یہ غور و فکر سے بہت کام لیتے تھے. اسی طرح ام ذر سے پوچھا گیا کہ ابو ذر کی عبادت کیا تھی، تو کہنے لگی سارا دن غور و فکر کیا کرتے تھے، یعنی یہ ان کی عبادت تھی. اور حقیقت یہ ہے کہ غور و فکر عبادت کی اعلیٰ ترین قسم ہے کہ انسان اپنے دل دماغ کو حاضر کر کے پھر اللہ کو یاد کرے. ہم نے یاد کے لیے ایک نماز قائم کر رکھی اور وہ نماز بھی ایسی ہوتی کہ اس میں اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے، یعنی نماز پڑھ کے بھی ختم کر لیں گے اور کچھ پتہ نہیں چلے گا کیا پڑھا. ایک بنیادی وجہ تو یہ بھی ہے کہ سمجھتے ہی نہیں کہ پڑھ کیا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری توجہ نہیں ہوتی. تو آپ دیکھیے کہ اگر کسی انسان سے بھی بات کرتے ہوئے آپ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، مثلا اگر میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور میں دیکھ نیچے رہی ہوں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ یا بات میں آپ سے کر رہی ہوں اور سوچ کچھ اور رہی ہوں، تو وہ تو ایک ناسمجھی کی بات ہے. ناسمجھ انسان کا رویہ ایسے ہو سکتا ہے، کوئی سمجھدار انسان ایسا کام نہیں کر سکتا. لہٰذا یہاں پر کیا بتایا گیا کہ اصل عبادت کیا ہے؟ انسان اپنے شعور، اپنے دل دماغ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کاریگری پر غور کرتے ہوئے اس سے بات بھی کرے اور اس کو یاد بھی کرے، اور اسی طرح انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کا ایک احساس ہر وقت باقی رہتا ہے. اور نتیجہ کیا نکالے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار نہیں بنایا، یہ سب بے مقصد نہیں ہو سکتا. اس سب کے پیدا کرنے کے پیچھے ضرور کوئی غرض ہے، اور وہ کیا ہے کہ انسان ان ساری نشانیوں کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچانے اور سب سے بڑھ کر اس سے محبت کرنے والا ہو، سب سے بڑھ کر اس کی اطاعت کرنے والا ہو، سب سے زیادہ اس کا نام لینے والا ہو، سب سے زیادہ اس کے حکم کو اہمیت دینے والا ہو. لہذا ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. جو شخص اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے، اس کی عظمت کو جان لیتا ہے، پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ برے انجام سے ڈرے نہ. جتنا زیادہ غور و فکر انسان کرتا ہے اتنے ہی اپنے عمل بہت چھوٹے نظر آتے ہیں، اتنے ہی اپنے کام حقیر نظر آتے ہیں، اور جتنا ناسمجھ انسان ہوتا ہے اتنا ہی وہ اپنے منہ میاں مٹھو بنتا ہے اور اپنی تعریفیں زیادہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے. کیونکہ ہم ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہے نا تو اللہ پاک کا حق ادا نہیں ہو سکتا. جتنی نعمتیں اس نے ہمیں دی، ایک سانس ہی جو ہم لیتے ہیں، اگر انہیل اور ایکزیل کرنے پر ہی شکر ادا کرنے لگے تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے. کہاں یہ کہ جو کچھ ہم کھا پی رہے ہیں اور جو ہمارے جسم کے اندر نظام کام کر رہے ہیں. کبھی آپ دل کے فنکشن پر ہی غور کریں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں چلتا پھرتا رکھنے کے لیے ہمارے اندر ایک خون کی ندی بہا دی ہے. مسلسل پائپ لائن سے خون آ رہا ہے، جا رہا ہے. ہمارے گھروں کے پائپ لائن کتنی دفعہ بند ہو جاتے ہیں اور کس طرح مصیبتیں کرنی پڑتی ہیں، لیکن ہم جو علم غلم کھا لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو کلین کر کے ہمارے اندر سے سب کچھ نکالتے رہتے ہیں اور ہمیں ایک مدت تک جینے کی مہلت دیتے ہیں. ہم سو رہے ہیں، ہمارا دل کام کر رہا ہے، ہمارے پھیپھڑے کام کر رہے ہیں، ہم جاگ رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، بول رہے ہیں. ہمیں احساس بھی نہیں کہ ہم سانس لے رہے ہیں اور ہمارا دل دھڑک رہا ہے. حالانکہ اگر آپ کو خود اپنا دل پمپ کرنا پڑتا تو یقین کریں آپ خود ہی تھک کے چھوڑ دیتے. ہم سے نہیں ہوتا. جیتے ہیں تو جیے، مرتے ہیں تو مرے، اتنا نہیں کام کر سکتے. آٹومیٹک، فلی آٹومیٹک، لنگس فلی آٹومیٹک، میدا فلی آٹومیٹک، کڈنیز فلی آٹومیٹک. کتنے سسٹم ہے، جو لیور، کتنے فنکشنز ہیں اس کے فلی آٹومیٹک، سب کچھ خود ہی بنا رہے ہیں اور ہم شکر ہی ادا نہیں کرتے، توجہ ہی نہیں کرتے رب کی طرف. تو جو پہچانتا ہے اس کو، پھر وہ اس سے ڈرتا بھی ہے اور برے انجام سے پریشان بھی ہوتا ہے. اور اس کی دعاؤں میں سب سے بڑی دعا ہوتی ہے فقنا عذاب النار. کیوں؟ اس لیے کہ ربنا، اے ہمارے رب، انک من تدخل النار فقد اخزیتا، تو نے جس کو آگ میں داخل کیا اس کو تو رسوا کر دیا، اس کی تو بے عزتی ہو گئی. آپ خود سوچیں، ذرا سی چوٹ لگ جائے، ذرا سا صحیح چل نہ سکے، ذرا سا صحیح بول نہ سکے، ذرا سے چہرے پر کچھ نشان پڑ جائے، سن برن ہی ہو جائے، تو کیسی کیسی پریشانی ہوتی ہے. کس طرح دوسرے کو منہ دکھائیں گے. ذرا سی جھریاں پڑنے لگے، یہ کیسے کیسے کمپلیکس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کہاں یہ کہ جہنم کی آگ جلا کے کوئلہ کر دے.
اور انسان کی بے عزتی نہ ہو, کالا منہ کر دے اس کا, اور وہ سمجھے کہ کوئی بات نہیں, پھر کیا ہوا, اور بھی تو بہت لوگ ہوں گے, ہم اکیلے تھوڑی ہوں گے. یعنی بعض لوگ اس طرح ٹال دیتے ہیں بات کو کہ ہم اکیلے تھوڑی ہوں گے, بہت ہوں گے وہاں اور بھی. کس کو کس کی ہوش ہوگی, کون کس کو پہچانے گا, اور تکلیف تو ہر ایک کو اپنی خود ہی برداشت کرنی ہوگی. اب آپ دیکھیے, کیا ہماری دعاؤں میں یہ دعا شامل ہوتی ہے کہ اللہ تو ہمیں آگ سے بچانا, کیونکہ جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا اس کو تو رسوا کر دیا, اس کی تو بے عزتی ہو گئی. آپ دیکھیں, اگر ہم کسی کے سامنے ذرا سا گر پڑے نا فلور پر, کیسا لگتا ہے, کتنا امبیرسڈ فیل کرتے ہیں. ذرا سا سلپ ہونے, گرنے, اٹک جانے, دھکا پڑنے, سیدھے الٹے لیٹنے, کتنا امبیرسڈ فیل کرتے ہیں. تو وما للظالمین من انصار, اور ظالموں کا تو کوئی مددگار ہے ہی نہیں. یعنی وہاں جو ظالم جائیں گے ان کو وہاں کوئی چھڑا بچا نہیں سکے گا. ہمارے ہاں عام طور پر کیا ہوتا ہے, فلاں نیک آدمی, اس سے دوستی کر لیں, اس کا پلو پکڑ لیں, وہ ہمیں بھی ساتھ لے جائے گا. نہیں, کوئی ساتھ نہیں لے جا سکتا, کوئی پوچھے گا بھی نہیں. اس لیے عقل مند لوگ صاف سمجھتے ہیں کہ وما للظالمین من انصار, ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. تھوڑی سی تلاوت دوبارہ سنیے ان آیات کی, پھر اس کے بعد. اے ہمارے رب, ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار سنی, وہ ایمان کی طرف بلاتا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ, تو ہم ایمان لے آئے. ہم نے اس کی پکار سن لی, تو اب کیا ہے, ربنا فاغفر لنا ذنوبنا, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, وکفر عنا سیئاتنا, اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے. کیونکہ ان کو احساس ہے کہ غلط کاموں کا نتیجہ غلط ہی ہوتا ہے. اللہ, انسان ہونے کے ناطے جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان کوتاہیوں کا برا وبال ہم پر نہ پڑے. وتوفنا مع الابرار, اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کر. اب دیکھیے کہ جو عقل مند انسان ہوتا ہے وہ صرف اپنی زندگی نہیں, اپنی موت کے بارے میں بھی فکر مند ہوتا ہے, اور پھر موت کے بعد دفنائے جانے کے بارے میں بھی فکر مند ہوتا ہے کہ میرا حشر کن لوگوں کے ساتھ ہوگا. تو ایک روایت کے مطابق انسان دنیا میں جس حال پر ہوتا ہے موت بھی اسی حال پر آتی ہے, اور جس حال پہ موت آتی ہے قیامت کے دن انسان اسی حال پر اٹھایا جائے گا. یعنی انسان اٹھایا بھی اس طرح جائے گا جس طرح کے وہ مرے گا. اچھے لوگوں کے ساتھ مرے گا تو اچھے لوگوں میں اٹھایا جائے گا, بری کمپنی میں مرے گا, برے اور غلط کام کرتے ہوئے مرے گا تو قیامت کے دن انہی کے اندر اٹھایا جائے گا. تو نیک صحبت کی, نیک دوستی کی, نیک ساتھیوں کی دعا کہ توفنا مع الابرار, ان کی دوستی صرف زندگی تک ہی نہ ہو, مرتے وقت بھی ہو اور مرنے کے بعد بھی ہو. پھر ربنا, اے ہمارے رب, وآتنا, اور عطا کر ہم کو, ما وعدتنا علی رسولک, جو تو نے ہمیں اپنے رسولوں کی زبانی ہم سے وعدہ کیا. یعنی رسولوں کے ذریعے جو خوشخبریاں تو نے ہمیں سنائی وہ سب ہمیں عطا کر. کتنی جامع دعا ہے نا. اب ایک 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 چیز آپ مانگے تو ہو سکتا ہے پھر بھی کچھ بھول جائے, لیکن جب آپ یہ دعا پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ رسولوں کے ذریعے جو بھی اچھی خبریں اور اچھے انعام کے وعدے تو نے ہم سے کیے ہیں وہ سب کچھ ہمیں عطا کرنا, ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا کہ جن سے تو اپنے وعدے پورے کرے گا. وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا, قیامت کے دن کی شرمندگی سے بچا لینا. آج کے اس درس میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ اپنی زندگی میں 3 چیزوں کو شامل کر لیجئے. نمبر 1, غور و فکر. غور و فکر. نمبر 2, ذکر. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا حول ولا قوت الا باللہ. مسنون دعائیں, صبح شام کی دعائیں. اور نمبر 3, دعا, اور دعاؤں میں خاص طور پر عذاب جہنم سے بچنے کی دعا. تو اس کے لیے یہ دعائیں اگر آپ پڑھیں گے, جیسے قرآنی اور مسنون دعاؤں میں یہ کتابیں بھی شادیاں ہوں گی, ان میں یہ ساری دعائیں ترجموں کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں. ان دعاؤں کو ہفتے میں 1 دفعہ, مہینے میں 1 دفعہ, روزانہ 1 دفعہ, جب جب موقع ہو تو پڑھ کے ترجمے کے ساتھ سوچ سمجھ کے شعور کے ساتھ پڑھیں, تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے
برے انجام سے بچائے. ہماری نمازوں میں خوشو و خضوع کیسے پیدا ہو، اس پر پوری قسمت ہے، میرا خیال 90 منٹ کی شاید. اس میں پورا طریقہ بتایا ہوا ہے کہ کیا کیا کرنے سے خوشبو آ سکتا ہے. انشاءاللہ اس کو آپ ایک دفعہ میرے بتانے سے یا ایک دفعہ سننے سے بات نہیں بنے گی. اس کیسٹ کو کم از کم 5 یا 7 بار سنیے اور وقفے سے سنیے. ایک دفعہ سنا ایک ہفتے میں کوشش کریں کوئی ایک بات اس میں سے لینے کی، پھر اگلے ہفتے پھر سنیے. چلیے کہ آپ کوشش کر کے اس میں آپ انشاءاللہ العزیز ساتھ ساتھ توجہ کریں گے. تو آہستہ آہستہ ایک اور بات، کبھی پریشان نہ ہوئیے کہ ہم ابھی تک چینج کیوں نہیں ہوئے اور یہ سب کچھ ہمارے اندر کیوں نہیں. مومن جو ہے پودے کی طرح گرو کرتا ہے. ایمان جو ہے وہ اوور نائٹ اس طرح نہیں ایک دم پہاڑ کھڑا ہوتا، آہستہ 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 آہستہ. اور جو اس میں پختگی آتی ہے، یعنی ہر روز ایک سٹیپ آگے جائیے، پیچھے نہیں آنا، آگے جائیے. ہر روز گرو کیجیے، ہر روز ایک نئی عادت، ایک نئی چیز، ایک نئی بات سیکھیے اور پھر کچھ عرصے کے بعد ان چیزوں کو پھر ریپیٹ کیجیے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ گروتھ رک جاتی ہے نا، ہوتا ہے نا پودوں کے ساتھ. جب سردی کا موسم آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پتے جھڑ جاتے ہیں، گروتھ رک جاتی ہے، ایک ریسٹنگ ٹائم ہوتا ہے. اسی طرح سیکھنے کے بعد پھر فطری طور پر ہماری اپنی نیچر میں ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ کچھ گروتھ رکتی، پھر کچھ دن کے بعد دوبارہ شروع ہو جاتی. ایسے وقت میں پریشان نہ ہوئی، سلسلہ منقطع نہ ہو، بار بار وہ چیزیں اگر سننی پڑے قرآن پاک میں سے سنتے رہیے اور اپنا ایمان بڑھاتے رہیے. آئیے نماز سیکھیے بھی ایک کیسٹ ہے، وہ بھی انشاءاللہ بہت فائدہ دے گی آپ کو نماز درست کرنے میں اور پروننسیشن ٹھیک کرنے میں. کیونکہ جب پروننسیشن ٹھیک ہوتا ہے تو پڑھنے میں بھی لطف آتا ہے. اصل میں یہ نا ہم ہر وقت جو دنیا میں رہتے ہیں تو نظر بھی تو ہر وقت وہی آتی ہے، اس لیے اس کی طرف اس کے لیے ضروری ہے کہ دوسری دنیا بھی دیکھیں، اس کی جھلکیاں بھی دیکھا کریں. ایک کیسٹ ہے دوسری دنیا. جب دوسری دنیا ہمیں نظر آنے لگے گی نا تو انشاءاللہ نمازیں اور ان چیزوں کی طرف خود بہت دل آ جائے گا آپ کا. ٹھیک، اور یہ صرف کسی ایک میری نصیحت سے نہیں ہوگا. انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے یا سنیں گے یا ایسی مجلسوں کو جوائن کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ سب کچھ نصیب ہوگا. جی، استخارے کی کیفیت حیثیت کیا ہے؟ استخارہ بیسیکلی خیر مانگنا ہے، خیر کی دعا ہے. استخارہ کیا ہے؟ خیر کی دعا. یا اللہ تو اس کام میں اگر بہتری ہے تو ہو جائے، یعنی مجھے اس میں خیر دے، اور اگر نہیں اچھا تو یہ مجھ سے دور کر کے جہاں خیر ہے مجھے وہاں لے جا. اس میں تو ڈرنے کی کوئی بات ہی نہیں، اس میں تو سراسر بھلائی ہے کہ یا اللہ جو کام میں کرنے جا رہی ہوں اگر یہ اچھا ہے تو آسان کر دے، اگر یہ اچھا نہیں تو اس کو ہٹا دے، اور جہاں اچھائی ہے وہاں لے جا. بس اس میں دیکھیے جب ہم سنت سے ہٹتے ہیں نا اور خود ساختہ طریقے اختیار کرتے ہیں پھر پریشانی ہوتی. بعض لوگ دوسروں سے استخارہ نکلواتے ہیں، یہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ نکلواتے کہاں سے ہیں. کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ ہاں اس کو کہیں سے الہام ہو گیا یہ کام تمہارے لیے اچھا اور یہ برا. کسی کو الہام اس طرح نہیں ہوتا کسی اور کے لیے. آپ کو خود اپنے لیے ہو سکتا ہے، کسی اور کو آپ کے لیے نہیں ہو سکتا. جی آپ فرمائیں. جی آپ 2 نفل ہیں تو کوئی خاص صورتیں وہ لکھتے ہیں کہ جی کافرون پڑھیں؟ نہیں کوئی خاص صورتیں نہیں، جو آپ کو یاد ہے وہ صورتیں پڑھیں اور وہ دعا پڑھ لیں. اگر زبانی نہیں آتی تو دیکھ کے پڑھ لیں. میرا خیال ہے یہاں کوئی کارڈ وغیرہ ایسے ہوں گے جن میں دعا لکھی ہوئی ہے تو وہ آپ کہیں بھی کارڈ رکھ چھوڑیں، جب استخارے کی ضرورت ہو کارڈ یا نماز کے پاس رکھ لیں، نماز پڑھنے کے بعد پڑھ کے آپ دعا مانگ لیں. جی آپ فرمائیے. خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو سچے خواب ہوتے ہیں جس میں کوئی میسج ہوتا ہے آپ کے لیے، آپ کو وقت سے پہلے کوئی ایک گھنٹی بجائی جاتی ہے کہ بی کیئرفل. ایک شیطان کا ڈراوا ہوتا ہے اور وہ الجھے خواب ہوتے ہیں. جو سچے خواب ہوتے ہیں بہت کلیئر اور ڈائریکٹ اور بریف ہوتے ہیں عام طور پر، اور جو شیطان کا ڈراوا ہوتا ہے وہ الجھے ہوئے ہوتے ہیں. خوف بھی آتا ہے مگر کوئی سمجھ نہیں آتی، واضح میسج نہیں ہوتا. اور تیسرے ہوتے ہیں انسان کی اپنی دل کی بات، یعنی کہ جو دل میں دیکھا، مثلا سنا کہ فلاں آ رہا ہے تو اسی کو خواب میں دیکھ رہے ہیں آپ، تو یہ آپ کے دل میں تھا تو آپ کو خواب بھی نظر آ گیا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ جو سچے خواب ہوتے ہیں نا جس میں آپ ایک دم اٹھے اور پریشان ہو گئے، 2-3 طریقے ہیں اس کے. نمبر 1 دعا پڑھیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ
ومن همزات الشیاطین وان یحضرون. یہ آپ اٹھنے پر پڑھ سکتے ہیں. اگر آنکھ کھل جائے رات کو خواب کے خوف سے تو بائیں طرف 3 دفعہ تھتکار کے اور سائڈ بدل کے پہلو سو جائیں, اور پھر اس کو ذکر نہیں کریں کسی سے. خواب معلق رہتا ہے اس کی تعبیر جب تک آپ کسی کو بتاتے نہیں, جب بتا دیتے ہیں تو وہ وارد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس پر بھی پوری کیسٹ ہے خواب اور اس کی حقیقت. اور یہ جو دعائیں میں آپ کو بتا رہی ہوں, آپ چاہیں تو صبح شام کی دعائیں ایاک نستعین کے نام سے کتاب ہے, اس میں دعائیں ترجمے کے ساتھ میرا خیال ہے موجود نہیں ہے. جی آپ فرمائیے. کوئی شرط نہیں ہے استخارے کے بعد سونے کی, نہیں. جی آپ فرمائیے. یہ دیکھیے اگینسٹ اور حق میں تو کوئی فار اگینسٹ اس میں ہے ہی نہیں. آپ تو خواب تو ویسے بھی دیکھتے رہتے ہیں. دیکھیے استخارہ نکالنا تو ہے ہی نہیں لفظ, وہ تو دعا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی تو آپ کے لیے کام کا دروازہ کھل جائے گا, اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پسند نہیں کیا تو وہ کام ہوگا ہی نہیں, اٹک جائے گا. سمجھے کہ وہ استخارے میں یہی تھا کہ کام ہو ہی نہ آپ کا. جی آپ فرمائیے. بالکل جائز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا, حدیث میں آتا ہے اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ. جب آپ کو کوئی مشکل پیش آتی تھی آپ نماز کی طرف لپکتے تھے. ہر مشکل میں آپ, کیونکہ اللہ کا حکم ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ, مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ. اور ہمیں دعا بھی سکھائی گئی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور ہمیں آخرت میں بھلائی عطا فرما. تو دنیا کی بھلائیاں مانگنا بھی کوئی ناجائز نہیں ہے, ناپسندیدہ نہیں ہے. بالکل جو روز مانگے, جتنا چاہے مانگے. اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو دعا مانگتا ہے, اور ناراض ہوتا ہے جو دعا نہیں مانگتا. جی آپ فرمائیے. دیکھیے ہم غلطی سے ہی کیوں شروع ہوتے ہیں, ہم غلطی سے پہلے یہ ایسے ہی ہے کہ جب کوئی بیمار ہو تو آپ دوا دینا شروع کریں اور اس سے پہلے کوئی پرہیز نہ کریں یا احتیاط نہ برتیں. ہمیں ایسا ماحول گھروں میں پیدا کرنا ہے یا ایسا طریقہ اختیار کرنا ہے کہ غلطی کم سے کم ہو, پھر بھی انسان ہوگی ضرور, اور جب ہو تو اسی وقت. اس سے میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ ہر غلطی پر گوگے بہرے بن جائیں اور کچھ بھی نہ کہیں. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جس سوال میں, جو کانٹیکسٹ ہے ان کے سوال کا, ایک مجلس میں لوگ بیٹھ کے کوئی ایسا کام کر رہے ہیں اور وہ ایک میجورٹی میں ہے اور اس وقت پیک پر ہے, اور آپ وہاں پر مائک لے کے تقریر شروع کر دیں, یہ سب تم غلط کر رہے ہو, تو فساد کرنے والی بات ہے. وہ تو گال شروع ہو جائے گی, اس سے اصلاح نہیں ہوگی. لیکن مثلاً اگر ایک بچہ دودھ گرا رہا ہے نیچے, تو کیا آپ کہیں گے گرا لو تو پھر میں اٹھا لوں گی؟ یہ نہیں. آپ اگر وہ گرا رہا ہے تو آپ اس کو پکڑ لیجیے. یہ بھی ہمیں حکم دیا گیا جب برائی دیکھو ہاتھ سے روک لو, لکھو زبان سے روک لو, لیکن اس میں رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے دوسرے شخص کو تکلیف نہ پہنچے اور اس کو سمجھ آ جائے. اب یہ آپ کی حکمت پر ہے کہ آپ کس انداز سے کب بتاتے ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ آپ حجاب ہی سے کیوں شروع کرتے ہیں دین. آپ پہلے چھوٹے چھوٹے کام شروع کریں, شوہر کے ساتھ ڈسکس کرتے رہیں, اپنے فرائض ادا کرنا شروع کریں, اپنے خدمت حقوق العباد کی ادائیگی میں اضافہ کریں, شوہر کو اور محبت اور کیئر دیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ شروع کریں. سر ڈھانکیں, پھر اس کے بعد اسکارف کریں, پھر اس کے بعد, اور ساتھ شوہر کو اعتماد میں لیں, محبت سے کنونس کر کے, اور گھر میں نیکی کا ایک ماحول پیدا کریں. اکیلے نہیں دوڑیں, کیونکہ اکیلے تھک جائیں گے آپ اس راستے میں. خاندان والوں کو ساتھ لے کر چلیں, چاہے تھوڑا وقت ہی کیوں نہ لگے, لیکن کوشش چھوڑنی بھی نہیں ہے, نیت اور ارادہ بھی رکھنا ہے, اور ذہنی طور پر ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. جیسے میری عام عادت ہے کہ ہم جب گھر جاتے ہیں تو واپس پلٹ کر ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں کہ اچھا اور کیا کرنا ہے, کیا کیا. دنیا کے سارے معاملات ہم میں سے, یہ میں نہیں, آپ سب اپنے گھروں میں ڈسکس کرتے ہیں نا. شوہر بیوی کے درمیان اگر دنیا کی گفتگو ہو سکتی ہے, گھر خریدنے بیچنے کی بات ہو سکتی ہے, بزنس کی بات ہو سکتی ہے, تو دین کی بات کیوں نہیں ہو سکتی. اور اس میں ڈائریکٹ کبھی بھی حجاب سے نہیں شروع کریں. اگر آپ کو پتا ہے, آپ اللہ کی محبت سے شروع کریں, اور خود کچھ سیکھنے کے ساتھ ساتھ ان کو بھی سکھانے کا کچھ نہ کچھ بندوبست کریں. کتابیں ان کو پڑھنے کے لیے, بس کہیں نہیں پڑھیں, زیادہ رکھ دیں ان کو بیڈ سائڈ ٹیبل پہ. کبھی سوتے سوتے ہو سکتا ہے اٹھ کے, یعنی نیند نہیں آ رہی ہے اٹھا لیں. گھر میں کتاب رکھی بھی ہو نہیں سکتا ضائع جائے. یقین کریں کہ بعض اوقات ایسا موقع ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے کچھ بھی پڑھ لو, کچھ بھی ہاتھ آ جائے, نیند نہیں آ رہی, کچھ بھی پڑھ لو. اچھی کتابیں بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھیں, دراز میں رکھیں, حکمت کے ساتھ. گاڑی کے اندر کیسٹ سی ڈی رکھیں,
کہیں کچھ اچھی چیزیں بکھیر دیں آس پاس تاکہ اس سے ایک ماحول بدلے گھر کا، تو آہستہ آہستہ پھر حجاب بھی ہو جائے گا. تھوڑا سا میں اس پہ آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ میلاد کا لفظ معنی کیا ہے؟ میلاد کا لفظ ولادت سے نکلا ہے. میلاد کا معنی ہوتا ہے برتھ ڈے. پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کی اپنی برتھ ڈے منانا بھی اسلامی ہے کہ نہیں؟ تو پروفٹ کی برتھ ڈے کیوں مناتے ہیں؟ مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برتھ ڈے خود ہی نہیں منائی. آپ کو سیرت کی کتاب پڑھ لی گئی، میری بات تو نہیں چاہیے، آپ پڑھ لیجئے رحیق المختوم، محمد عربی، سیرت کی کوئی کتاب پڑھ لیجئے جس میں پیدائش سے لے کر وفات تک کے آپ کے حالات زندگی کہیں نہیں آپ کو ملے گا کہ آپ ہر سال اپنا برتھ ڈے مناتے. کہیں جب آپ نے خود نہیں منایا، پھر صحابہ کرام نے نہیں منایا، ہم کیوں مناتے ہیں؟ اور اب تو مشکل یہ ہے کہ پہلے تو لوگ ایک مہینہ مناتے تھے، اب سارا سال مناتے، ہر موقع پر میلاد مناتے. کبھی نہیں میری سمجھ میں آیا کہ اپنا برتھ ڈے تو پھر سال میں ایک دفعہ کریں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا نہیں وہ ان کی پسند کے خلاف جا کر سال میں ایک دفعہ جب جی چاہے کرنے لگ جاتے ہیں. یہ صرف دیکھا دیکھی ایک رسم عام ہو گئی ہے، اس سنت سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے. اور ویسے آپ کسی مجلس سے مثلا اگر آپ یہاں کہتے ہیں کہ مجھے ایک اچھی نعت آتی ہے تو درس شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے کو سنانا چاہے یا بعد میں تو سنا سکتے ہیں جس میں شرک نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں حضرت حسان بن ثابت سے نعتیہ کلام سنتے تھے، نعت پڑھنے میں کوئی برائی نہیں ہے. جی ہاں، سب کے ساتھ مجلس میں بیٹھ کے پڑھتے تھے. اب آپ دیکھیے نماز میں ہم درود شریف کہاں پڑھتے ہیں، سلام کہاں پڑھتے ہیں؟ اتحیات میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کھڑے ہو کے کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین وغیرہ. اور درود شریف اور اتحیات جس میں السلام علیکم ایھا النبی سلام پڑھتے ہیں ہم آپ پر، وہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں. لیکن اس میں ہم کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، تو خود ہی بنا لیا نا. تو ویسے تو اس میں یہ ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھے، بیٹھ کے پڑھے. درود شریف تو آپ کسی بھی حال میں پڑھے، لیکن یہ بھی تھوڑا دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. جب تک ہم سنت کے مطابق چلیں گے ہماری زندگی بہت پرامن رہے گی. جب اس سے ادھر ادھر ہوں گے، اپنے پاس سے دین میں ایڈیشن کریں گے، دین بہت مشکل ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا، پھر کر نہیں سکیں گے. اگر اتنے کام بھی ہم کر لیں نا جو آپ نے کیے ہیں، بہت بڑی بات ہے. کہاں یہ کہ اور زیادہ کام دین کے نام سے منسوب کر کے کریں. اس میں آپ دیکھیے کہ انگلش میں ایک پمفلٹ ہے ہڈن پرلز، انگلش میں، اور اردو میں پردہ کیوں کریں کیسٹ. یہ دونوں سن لیجیے، آپ کو سب پتہ چل جائے گا. اس میں آیات اور احادیث سے بتایا ہوا. اردو میں ہم پردہ کیوں کریں اور انگلش میں ہڈن پرلز. جی آپ فرمائیے. میں سوال یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ قرآن کہتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے؟ گھر میں خود ہی پڑھنا چاہیے. جی ہاں، لیکن جیسا کہ 30 پارے ہیں قرآن شریف کے. دیکھیے جو اصل دین ہے نا وہ بہت مختصر سیدھا سادہ دین ہے ہمارا، کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے اس میں، اور نہ ہی اس میں اس قسم کے کوئی جھگڑے ہیں. لیکن جب ہم خود نئے کام شروع کرتے ہیں تو پھر یہ بحثیں شروع ہوتی ہیں. جی دیکھیے کسی جگہ پر اکٹھے بیٹھ کے جیسے درس کر رہے ہیں، اسی طرح اگر ہم بیٹھ کے کچھ سبق پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں بیٹھ کے، کوئی حرج نہیں. مسجدوں میں حلقہ ہو سکتا ہے، گھر میں حلقہ ہو سکتا ہے، قرآن پڑھا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو ہم شرط لگاتے ہیں نا کہ ایک پڑھنا یا 2 پڑھنا یا 3 پڑھنا اور ایک سپارہ پورا کرنا ہے، اور پھر ایک ادھر سے ورقہ پڑھ رہا ہے ادھر سے پڑھ رہا ہے، گھر والے خود پڑھ ہی نہیں رہے، وہ کھانا پکانے میں لگے ہوئے، کیا عجیب تماشا ہے. یہ سب خود ہی سے ہم نے ایجاد کر لی ہیں چیزیں. تو بہتر یہ ہے کہ قرآن پاک سمجھ کے پڑھیں، گھر میں پڑھیں، فجر کے وقت پڑھیں، اپنا اپنا پڑھتے رہیں. درود شریف پڑھنا تو سب سے زیادہ فضیلت کی بات ہے، لیکن اس طرح اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے پڑھنا اور پھر زبردستی کرانا، یہ تو مشکل ہو جاتی ہے، تو یہ بدعت ہو جاتی ہے ایسی چیز. تصویر کے بارے میں آپ بتائیے گا کہ تصویر ہاتھ میں لے کر پڑھنا دونوں طرح کر سکتے ہیں. اگر تصویر کو میں ہمیشہ لیتی ہوں ریمائنڈر کے طور پہ، گنتی کے لیے نہیں، ریمائنڈر. اگر کوئی چیز ہاتھ میں ہوتی ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بھول کے پھر یاد آ جاتا ہے، جیسے سفر کر رہے ہیں لمبا یا فارغ وقت ہے کچھ، لیکن گن گن کے لازم نہیں کہ اتنے 1000 اتنے 100 اتنے لاکھ نہیں، بس بے حساب پڑھیں. جی لیکن ریمائنڈر کسی بھی چیز. حاجت کی نماز پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں، لیکن یہ جو ہم نے وہ بہت پریسائزلی اتنے 1000 اتنے لاکھ چیزیں پڑھنے کو کہا، یہ خود سے لوگوں نے کہا ہوا ہے.
پہلے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیوں کرتے ہیں اس طرح، جو چیز سنت میں لکھی نہیں کہیں خود ہی سے تعداد بتاتے ہیں. لیکن اب مجھے کچھ عرصے سے سمجھ آئی. ہوتا یہ کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ ہمیں یہ مشکل ہے، آپ کو وظیفہ بتائیں. میں ان سے کہتی ہوں آپ حاجت کی نماز پڑھیں، یعنی نماز پڑھیں اور دعا کریں. تو وہ کہتے ہیں تو وہ ہم نے بہت پڑھی، کچھ اور بتائیں. پھر میں انہیں کہتی ہوں استغفار پڑھیں کیونکہ استغفار ہر مشکل کا حل ہے. وہ کہتے ہیں وہ تو میں پڑھتی رہتی ہوں، کچھ اور بتائیں. اچھا پھر میں انہیں کہتی ہوں اچھا یہ پڑھیں. کہتے کتنا پڑھے؟ میں کہتی ہوں 1000 پڑھے. تو کہتے ہیں اب ٹھیک ہے. یعنی لوگ مانتے ہی نہیں ہیں اس کو. دیکھیے اللہ تعالیٰ صرف مشکل کے راستے سے نہیں ملتا. ایک دفعہ پڑھے، رو کے پڑھے، تڑپ کے پڑھے کافی ہے. لیکن ہمیں ایسے ایک نفسیاتی طور پر ہم متاثر ہیں کہ چاہے 1000 دفعہ سے کم میں تو اللہ تعالیٰ مانے گا ہی نہیں. یعنی کہ وہ ایک خاص سٹائل پر ہی کام کرنے سے ہمیں یہ اور کچھ نہیں ہے، صرف ایک نفسیاتی حربہ ہے. بلیو می، یہ جو ہزاروں دفعہ پڑھنے کو لیے کہتے ہیں نا، یہ صرف نفسیاتی حربہ ہے، کچھ نہیں ہے اس میں سنت. جی ہاں، وہ ایک لمبی لسٹ نہ پکڑا ہے، یہ کرنا، یہ سویرے کھاؤ، یہ دوپہر کھاؤ. یعنی بعض اوقات فیک دوائیاں دیتے ہیں صرف تسلی کرانے کے لیے. جی فرمائیے، آپ پیچھے سے گن گن کے پڑھیے، گن گن کے جزا لیجیے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھتے تھے. کوئی بھی رات تھی اور اتنی طویل ہوتی تھی، ایک رکعت میں سورۃ البقرہ اور پھر آل عمران اور پھر سورۃ النساء، ایک رات میں. اور اتنا طویل کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے. ہم 100 پڑھنے کے چکر میں بس صرف اوپر نیچے ہی ہوتے رہتے ہیں. تو سنت کو فالو کریں، طویل نماز پڑھیں، طویل رکوع کریں، طویل سجدہ کریں. پھر آپ دیکھیں کہ نماز کا لطف کیا چیز ہوتی ہے. صرف رکعتوں کی کثرت جو ہے وہ نماز نہیں ہے. نماز ہے جس میں واقعی اللہ تعالیٰ سے آپ کا کنیکشن جڑ جائے. اجازت؟ اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.